حضور علیہ السلام کو کرتے دیکھتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں حضرت ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو نماز کے فوائد ہیں بے شمار ہیں، اور دوسری طرف نماز نہ ادا کرنے والوں کے لیے پریشانیاں ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نماز کے فوائد زیادہ بیان کرنے سے بہتر ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا عذابات ہیں وہ بیان کیے جائیں، کیونکہ جب لوگوں کے سامنے نماز کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، جنت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ یہ حضرت ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جنت کے بارے میں سن کر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن بجائے جنت کی باتیں بیان کرنے کے دوزخ کے عذابات ان کے سامنے بیان کرو، تاکہ خوف اور خشیت اگر پیدا ہوگی تو پھر وہ ضرور نمازوں کی طرف آئیں گے۔ پھر حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے ایسی رسوائیاں اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کی عمر میں کی جو برکت ہوتی ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے اگر وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ پھر حضرت لکھتے ہیں کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ جو نیک صالحین اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر اللہ کی جانب سے نور آتا ہے، جبکہ وہ نمازوں کے پابند ہو وہ نور چھین لیا جاتا ہے جب نمازیں چھوڑتے ہو کوئی بندے۔ پھر حضرت لکھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی عمل کر لے اس کے بدلے اللہ کی طرف سے اس کو نیکیاں نہیں ملتی، کیونکہ نماز اصل ایمان ہے، سب سے اہمیت والی عبادت اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ پھر اس کے لیے اور کیا پریشانیاں ہیں؟ جو نمازوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ بے نمازی جب کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اس کی دعا کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مانگی ہوئی دعا رب کریم کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتی، کیوں ہماری مرادیں رب سنتا نہیں، کیوں ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ سادی سی بات ہے کہ دیکھ لو کہ تم کیا نمازی ہو، اگر نمازی ہو تو ٹھیک ہے، بے نمازی ہو تو تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ پھر حضرت لکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے، ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ مرتے وقت اس کو اللہ کی طرف سے 3 سزائیں ہوتی ہیں۔ کیا سزائیں ہیں؟ حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ جب مرے گا اس کا موت کا وقت آئے گا بے نمازی کا، تو وہ دنیا سے بھوکا جائے گا، پیاسا جائے گا اور ذلیل اور رسوا ہو کر جائے گا۔ یعنی بے نمازی اس دنیا سے اگر چلا گیا تو دنیا بھر کے لوگ بجائے اس کی عزت کرنے کے اس کے بارے میں پھر جب لوگوں میں تذکرے کریں گے تو پھر اس کی برائیاں ہی بیان کریں گے۔ پھر حضرت کتاب میں لکھتے ہیں یہ تو مرتے وقت اس کی سزائیں تھیں، اور جب بے نمازی مر کے قبر میں چلا گیا تو پھر وہاں بھی اس کو 3 سزائیں دی جاتی ہے۔ حضرت کتاب میں لکھتے ہیں جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیاں ایک طرف کر دی جاتی ہیں۔ پھر حضرت کتاب میں لکھتے ہیں جب بے نمازی قبر میں چلا جائے تو اللہ کی طرف سے قبر میں آگ آتی ہے اور ایک اژدہا اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے بے نمازی کے لیے، اور اس کی طاقت کا حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس اژدہے کے ایک دم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بے نمازی کے سر پر رکھ دے تو 70 گز وہ زمین کے اندر دھس چلے جاتا ہے۔ یہ بے نمازی کے بارے میں حضرت لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو قبر کے معاملات رہے۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں جب بے نمازی حشر کے میدان میں حاضر ہوگا رب کی بارگاہ میں تو پھر حضرت لکھتے ہیں کہ بے نمازی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ حساب لے گا۔ پھر دوسری اس کے لیے پریشانی یہ ہوگی کہ اپنے خیر و غضب کا اللہ اس پر اظہار کرے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری پریشانی اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا سوچے بنا سمجھے جو بھی اس کے معاملات ہوں گے اس کی شان کے مطابق اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت ساری باتیں بے نمازی کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی تھی، بس یہ 3 باتیں آپ کے سامنے ہیں۔
اور میرے بھی سامنے ہے، صبح سے لے کر شام تک رب کریم نے صرف 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں۔ اگر ہم یہ 5 نمازوں کے پابند ہو گئے تو یقین مانیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارے ہاتھ میں۔ اور اگر 5 نمازوں کے ہم پابند نہ ہو سکے تو پھر مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے کیسی پریشانیاں ہمارے لیے اس دنیا میں ہیں، قبر میں ہیں، اور حشر کے میدان کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے۔ تو نمازوں کی ضرور پابندی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز کا بڑی خوش نصیبی کے ساتھ انتظار میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو ظہر میں مسجد کو آگے تو عشاء کے ساتھ باہر نکلتے تھے۔ بعض صحابہ کا معمول تھا کہ اثر پڑھ لیے تو مغرب کی نماز ہی ادا کر کے وہ مسجد کے باہر جایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم اپنے دنیاوی کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم اہمیت دے کے ایک ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کو انجام دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر نمازوں کی پابندی کریں۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھولتا ہے، برکت کے دروازے ہمارے لیے کھلتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر برسنے لگتی ہے۔ ہماری اولادیں بھی سیکھتی ہے کہ ہمارے بڑے نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ نمازیں ہم ادا کریں۔ بے نمازی ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ان کا ایک چاہنے والا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور گھر میں ہمارے جتنے افراد ہیں سارے 5 نماز کے پابند ہیں، الحمدللہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، درود شریف کے دفتر بچھائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ بزرگ نے بات سنی اور پوچھنے لگے کہ کیا بتاؤ تمہارے گھر کا جو دروازہ ہے، داخلی دروازہ، کیا اس پر پردہ لٹکا ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے کے زمانے میں یہ دروازے تو کہاں تھے، پردے ہی سے کام چلایا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضور ہمارے گھر پر جو داخلی دروازہ ہے اس پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہوا یہ کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک مرتبہ ایک بے نمازی گزرا تھا اور اس کی نظر تمہارے گھر کے اندر پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے کمائی سے برکت اٹھا دی، تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا دی۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ بے نمازی کسی کے گھر میں جھانک لے، اللہ اس کے گھر سے برکت کو ختم کر دے۔ تو جس گھر میں خود بے نمازی ہو بتائیے ان کے گھر کا عالم ہے۔ زندگی ہے، پریشانیاں ایک طرف، مصیبت ایک طرف، بیماریاں ایک طرف، اللہ کی آزمائش ایک طرف، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اگر بندہ نماز نہ پڑھے پھر اللہ سے شکوے کرے تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ کیونکہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی بندے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں وہ بھی لکھتا ہے جو اس کے مناسب میں نہیں تھا۔ ہم آئیں گے ہی نہیں، سجدہ کریں گے ہی نہیں، رب سے مانگے ہی نہیں، پھر اس کے بعد یہ شکوے کریں گے کہ ہم کیوں نہیں اللہ کی طرف سے ملا، تو پھر اس میں ساری غلطی ہماری ہے۔ تو نماز سے جڑے رہیے، جب بھی موقع ملے، جس محلے میں آپ ہو، جس مقام پر آپ ہو، مؤذن اذان کی نماز کے لیے دعوت دے، ساری چیزیں چھوڑے، پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی۔ یقین مانیے آج گھر کے سرپرستوں کا، والدین کا ایک رونا ہے کہ لاکھ بولنے کے باوجود گھر کے بچے نمازوں کے پابند نہیں ہوتے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو دین اسلام کا پیغام یہ ہے اور حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ گھر کے بچوں کو بھی کہنے سے پہلے خود نماز کے پابند ہو۔ جب گھر کا سرپرست، گھر کا بڑا، گھر کے والد محترم یا والدہ نماز کے لیے جب مصلی بچھاتے ہیں تو پھر بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے ساری اولادیں، گھر کے سارے افراد نماز کے پابند ہوں تو پہلے آپ نماز کی خود پابندی کریں، پھر اللہ آپ کی زبان میں اثر دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ گھر والے بھی نماز ہی پڑھیں گے۔ آخر میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں 5 وقت نماز باجماعت مسجدوں میں آ کر ادا کرنے والا بنا دے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
ریاکاری اور دکھاوے والی عبادات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ مولا ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے نسلوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔